اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، جہاں قرآن سیروں میں۔ میرے دوستو، قرآن کی جتنی تعریف کی جائے، قرآن کو جتنا پڑھا جائے، قرآن کو جتنا سیکھا جائے، اتنا ہی کم ہے۔ اور قرآن مجید وہ عظیم کتاب ہے کہ آپ اس کا اندازہ اس آیت مبارکہ سے لگا لیجئے۔ قرآن مجید قرآن حمید میں رب تعالی رب لم یزل انا نحن نزلنا ذکر و انا لہ لحافظون۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی یہ آیت اتار کر یہ کہا کہ اس سے پہلے تورات، اس سے پہلے انجیل، اس سے پہلے زبور، اس سے پہلے صحائف آئے، بڑے بڑے بدعماش، بڑے بڑے وڈیرے اپنی چاہت اور مرضی کے مطابق اس تورات کو بھی بدلتے رہے، انجیل کو بھی بدلتے رہے، زبور کو بھی بدلتے رہے، صحائف کو بھی بدلتے رہے۔ جیسے ان کا من چاہا ویسے ہی اس عالم کو اپنے من کے مطابق چلایا، جیسے ان کا من چاہا وہاں پر تورات کی تختیاں چھپا دی، انجیل کی تختیاں چھپا دی، زبور کی تختیاں چھپا دی، صحائف چھپا دیے۔ یعنی کہ اپنی منمانی کی کوشش کی گئی، اپنی منمانی کے مطابق آیتیں پڑھتے گئے۔ جو ان کے حق میں تھی اس کو برملا کہا، جو ان کے حق میں نہیں تھی اس کو چھپایا۔ مگر جب باری آتی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کتاب کی باری آتی ہے تو بڑے بڑے بدعماش، بڑے بڑے وڈیرے وہ بھی کھڑے ہو گئے، کیونکہ یہ قرآن اس وقت اتارا گیا جب فصاحت و بلاغت عربی کا بڑا ہی عروج تھا۔ ہر ایک آدمی اپنے پر غرور کرتا تھا، وہ یہی کہتا تھا کہ مجھے فصاحت اور بلاغت آتی ہے، جو میں شعر لکھتا ہوں، جو میں عربی لکھتا ہوں، جو میں تانے بانے لکھتا ہوں، اس کے مقابل میں کوئی نہیں۔ عرب میں اگر کوئی ہے تو میں چیلنج کرتا ہوں، اٹھ کر کوئی آئے میرے اس شعر کا مقابلہ کرے۔ اگر اس کونے میں اگر کوئی شاعر ہے تو آئے میرے شعر کا مقابلہ کرے۔ اسی اسلام میں رب ذوالجلال نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کی آیت اتاری، آیت اتار کر قرآن مجید کی اس فصاحت اور بلاغت کو بیان کیا، اور قرآن نے برملا چیلنج کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے فصاحت و بلاغت والے، اے اپنے شعروں پر مرور کرنے والے، اے اپنے زبانوں پر، اپنے فصاحت پر، عربیوں پر، اپنے لہجوں پر، اپنے دولت پر، اپنے قد و کاٹ پر، اپنے خاندانوں پر مرور کرنے والے، قرآن کہتا ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ یہ قرآن کی چھوٹی سی سورت کوئی بنا کر کے لاؤ، یہ گلی گلی، کوچے کوچے، شہر شہر، قریہ قریہ میں یہ اعلان پہنچا دیا، کوئی بھی شاعر ہو کھڑا ہو کر ہماری اس سورت کا مقابلہ کرے۔ آؤ سارے اکٹھے ہو جو رب کے علاوہ سارے شاعر، سارے ادیب، سارے فصاحت، سارے بلاغت والے اکٹھے ہو کر ہمارے قرآن کی چھوٹی سی آیت کا مقابلہ کرو۔ سارے بے بس ہو گئے۔ اور اگر آج کے دور میں بھی اگر قرآن کو مٹانے والا اٹھتا ہے، آج کے دور میں بھی اگر قرآن کو ختم کرنے والا اٹھتا ہے، آج کے دور میں بھی اگر قرآن پر بدزبانی والا اٹھتا ہے، رب ذوالجلال نے اس دور حاضر میں سویڈن کے ایک نامور کتے کو، سویڈن کے ایک نامور امیر کو، سویڈن کے ایک نامور مالدار کو رب نے ذلیل و رسوا کر کے دنیا کے سامنے آج کے دور میں یہ پیغام کھلا رکھ دیا کہ جو قرآن کا نہیں رب اس کو ذلیل کر دے گا، رب اس کو رسوا کر دے گا۔ سویڈن کا وہ کتا جس مقام پر، جس گھڑی پر، جس تقریر میں کرتا تھا قرآن کے خلاف کرتا تھا، کئی بار قرآن کے صحائف جلا چکا، کئی بار قرآن کے اوراق پاٹ چکا، کئی بار قرآن کی بے ادبی کر چکا، اپنے ساتھ چار چار گارڈ رکھتا تھا، چار چار سیکورٹی گارڈ رکھتا تھا، بتاتا تھا کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا، میں قرآن کا برملا اعلان کرتا ہوں، قرآن کی بے ادبی کرتا ہوں، قرآن کی گستاخی کرتا ہوں، مسلمان تیری غیرت کو للکارتا ہوں، مسلمان تیری ایمان کو للکارتا ہوں۔ آپ نے قرآن کو بچا۔ رب نے کہا اگر مسلمان کی غیرت کمزور پڑ گئی ہے، رب نے کہا اگر مسلمان کا ایمان کمزور پڑ گیا، اگر قرآن میں لکھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، عرش پر بیٹھنے والا، قرآن کی حفاظت کرنے والا، جب یہ
حفاظت کرنے والا. جب یہ آدمی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، گاڑی میں اچانک آگ بھڑک اٹھتی ہے، آگ بڑھنے کے بعد چیختا ہے، چلاتا ہے، روتا ہے، مجھے بچاؤ. اس کے گارڈ آگے بڑھتے ہیں، مگر اس گاڑی میں اتنا آتش، اتنی آگ بھڑک اٹھتی ہے، قریب کوئی نہیں جا سکتا. بڑے بڑے کیمیکل اگا کر اس کے گاڑی پر پھینکتے ہیں، آگ بجھ جائے، مگر آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہے. اس لیے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کی حفاظت خود کروں، خود حفاظت کرنے والا ہوں. یہ قرآن کوئی معمولی کتاب، یہ قرآن کوئی عام کتاب. میں راستے پہ جا رہا ہوں تو ساتھ ہی لڑکے نے کہا مولوی صاحب پہ ہو. میں نے کہا کیا ہی کھڑے؟ اس نے کہا مولوی صاحب پہ ہو. میں نے کہا کیا ہی پھسلے؟ مجھے کہتا پھسلا کس کو بولا؟ میں نے کہا مولوی کس کو بولا؟ کہتا تجھے بولا. میں نے کہا مجھے کیوں مولوی بولا؟ کہتا تیری داڑھی ہے. میں نے کہا تجھے میرے پھسلے سے بولا کہ تیری منہ داڑھی تھی. یہ قرآن والوں کی عزت، یہ ہم عزت دیتے ہیں. قرآن کے رنگوں کو چونتے ہیں، قرآن کے کپڑوں کو چونتے ہیں، قرآن کے احترام کرتے ہیں، مگر جس کے سینے